ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق کے حوالے سے کئی مجلسوں میں الگ الگ عنوانات پر گفتگو ہوئی، مگر اس کے باوجود بھی کئی لوگوں کا یہ اصرار رہا کہ تنگی کے اس دور میں اور حالات کی ان نزاکتوں میں کیا کچھ ایسے وظائف بھی ہیں جن کو پڑھ کر کے ہم اپنے رزق کی برکتیں حاصل کریں اور اپنی روزی کے اندر ترقی کا سامان کر سکیں۔ تو جستہ جستہ الگ الگ محفلوں میں اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، تو اصرار پر میں کچھ مسلسل پڑھنے کی چیزیں جو وظائف ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اگر ان پر پابندی کے ساتھ میں شرائط کے ساتھ عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے خوب مالا مال فرمائے گا۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نعمت عطا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر زیادہ کیا کرو، اور گناہ ہو جائیں تو توبہ استغفار زیادہ کیا کرو، اور رزق کے اندر تنگی ہو جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ زیادہ پڑھا کرو۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرمان مبارک میں تنگی رزق سے بچنے کے لیے یہ شاندار وظیفہ ہمیں عطا فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ بندہ اگر اس کی کثرت کرے تو اللہ تبارک و تعالی رزق کی تمام تنگیوں کو دور فرما دیتا ہے، اور رزق کے اندر خوب وسعتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کثرت سے استغفار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر تنگی و مصیبت سے راحت اور فراخی نصیب فرماتا ہے اور ہر غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو پہلا وظیفہ جو حدیث پاک میں بتایا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس دوسری حدیث پاک میں جو رزق کے اندر برکت کا وظیفہ بتایا گیا وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت بھی عطا فرمائے گا اور تمام غموں سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ آج لوگوں کا حال دیکھا یہ جاتا ہے کہ بارہا اگر انہیں فرائض اور واجبات کی طرف ترغیب دلائی جائے تو فرائض اور واجبات کی طرف آنے کے لیے سالوں سال تک آمادہ اور تیار نہیں ہوتے، لیکن رزق کے معاملے میں لوگ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو خود دیندار بھی نہیں ہے اور شریعت کا پابند بھی نہیں ہے، ایسا بندہ بھی اگر ان کو کچھ کرنے کے لیے کہہ دے تو وہ اپنی پوری طاقت جھونک کر کے اسے ضرور کریں گے، اس ارادے سے کہ تاکہ جو ہے وہ میرے رزق کے اندر خوب وسعتیں پیدا ہو جائیں اور میرے رزق کے اندر خوب برکتیں پیدا ہو جائیں۔ اور اس چکر کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کئی ایسے لوگ ہیں، اچھے خاصے لوگ، وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ کر کے رزق کی تنگی تو نہیں دور کر پاتے اور زیادہ غربت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں وہ بربادی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ
رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ رب کی نعمتوں کو بانٹنے والے قاسم نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں بتائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم سے ارشاد فرمائیں، ان پہ اگر ہم عمل کریں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور جس کے اندر بندہ جو ہے وہ کبھی نامراد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر نامرادی ہاتھ آتی ہے تو بندے کا اپنا قصور ہے۔ تو اس حدیث پاک میں جو یہ بتایا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے پڑھو جب تمہارا رزق تنگ ہو جائے۔ کیا اب ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو کثرت سے پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب روزی نہ عطا فرمائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہماری اپنی کمی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ اور جو دوسرا وظیفہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، استغفار۔ یہ ماہ رمضان مبارک چل رہا ہے، میں نے وہ حدیث پاک آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ماہ رمضان میں 4 چیزیں زیادہ کیا کرو، انہی میں سے ایک ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ استغفار سچے دل سے کثرت سے کرنا۔ تو اس رمضان المبارک میں ویسے بھی ماہ رمضان میں استغفار کا حکم ہے، اور رزق کے اندر برکت کے لیے یہ زبردست وظیفہ ہے۔ آج کل لوگ وظیفہ ان چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اگر استغفار کے لیے کہا جائے، لاحول پڑھنے کے لیے کہا جائے، یہ وظیفہ نہیں ہے۔ لوگوں کی نظر میں وظیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو بابا لوگ بتاتے ہیں کہ ایسے ٹوپی اتار کر کے پڑھنا ہے، ایسے کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا ہے، اور ایسے جو ہے وہ عجیب و غریب جس کے اندر چیزیں پائی جائیں، وہ طریقہ جو بابا لوگ بتائیں تو لوگ اسی کو وظیفہ سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر وظیفہ کون بتا سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا، یقین کے ساتھ اگر بندہ اس کو پڑھے تو دیکھو رزق کے اندر کیسی برکت ہوتی ہے۔ تیسرا بڑا وظیفہ، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھے وہ محتاجی اور فقر و فاقہ کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ سورہ واقعہ جو سورہ رحمان کے بعد والی سورہ ہے، یہ رزق کے لیے ایسی بابرکت سورہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ سورہ واقعہ یہ غنی کرنے والی صورت ہے، غنی کر دیتی ہے بندے کو۔ فرمایا اس کو خود بھی پڑھا کرو اور اپنے بال بچوں کو بھی یاد کرایا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تنبیہ فرمائی، یہ سورہ واقعہ خود بھی پڑھا کرو اور اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ، اور تمہارے بچوں سے بھی کہو کہ وہ بھی سورہ واقعہ کو پڑھا کرے، کیونکہ جہاں پہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا رزق کثیر تعداد کے اندر وہاں پر اترا کرتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلسلہ قادریہ کے اندر سورہ واقعہ رزق کی برکت کا ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمیشہ سے ہمارے بزرگوں کے معمولات کے اندر شامل رہا ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیشہ پابندی کے ساتھ رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے رہے، چاہے تو مغرب بعد پڑھے، چاہے عشاء بعد، اور چاہے سونے کے وقت میں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی اور وظیفہ بندہ نہ بھی کرے اور صرف سورہ واقعہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ میں الگ الگ وظائف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو جس کے اندر آسانی لگے، یقین کے ساتھ میں اس کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے اسے مالا مال فرمائے گا۔ اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزانہ 100 بار لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فقر و فاقہ سے امان عطا فرمائے گا، اور قبر کی وحشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انس نصیب فرمائے گا۔ یعنی دنیا میں غریبی نہیں آئے گی، کسی کا محتاج نہیں رہے گا، اور قبر میں جائے گا تو گھبراہٹ نہیں ہوگی، وحشت نہیں ہوگی، قبر کے اندر بھی بڑا سکون ملے گا۔ تو یہ وظیفہ دنیا میں بھی سکون دیتا ہے اور آخرت میں بھی سکون دیتا ہے، اور یہ بھی وہی وظیفہ ہے جو ہمارے سلسلہ قادریہ کے مشائخ کے معمولات میں رہا ہے، اور ہمارے قادری بزرگ ہمیشہ اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتے رہے۔ روزانہ جو ہے وہ صبح و شام اگر بندہ پڑھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، صبح میں 100 بار اور رات میں 100 بار لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔
اول و آخر ہر وظیفے کے اندر درود شریف کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھے، یعنی قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر والوں کو اور اس گھر والوں کے جو آس پاس میں جو پڑوسی ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ فقیری غریبی کو دور فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں بھی روزی عطا فرماتا ہے اور اس کی برکت سے پڑوسیوں کو بھی روزی عطا فرماتا ہے۔ اتنا آسان وظیفہ قل هو اللہ شریف اگر ہم روزانہ گھر میں جائیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں گے تو داخل ہوتے وقت قل هو اللہ شریف کی تلاوت کریں گے، اس کی برکت ہمیں تو ملے گی ملے گی، ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بے نیاز کر دے گا اور ان کے رزق کے اندر بھی خوب برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو یہ بھی بڑا آسان اور بڑا جو ہے وہ شاندار وظیفہ ہے، اور قرآن مقدس سے بہتر وظیفہ ہو بھی کیا سکتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کے بارے میں سوال کیا تھا۔ آپ حضرات نے حدیث پاک کئی بار سنی۔ اس حدیث پاک کے اخیر کے اندر حضرت ابی بن کعب نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر تمام وظیفے اور تمام دعاؤں کی جگہ اگر میں آپ پر صرف درود پاک پڑھوں تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایسا کرو، یعنی سارے وظیفوں کی جگہ صرف درود پاک ہی پڑھنے لگ جاؤ، تو میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کا ذمہ دار ہوگا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دو بشارتیں دی، ایسا کرو گے تو گناہ تو معاف ہوں گے ہی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو بنا دے گا۔ سارے کاموں کو بنانے کا مطلب یہی تو ہوا کہ جہاں دوسرے کام بنیں گے وہیں پر بندہ روزی کے معاملے میں، کاروبار اور رزق کے معاملے میں کبھی پریشان نہیں رہے گا۔ تو بندہ اگر ہر وقت درود پاک ہی پڑھتا رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دکانداری کرتا ہے یا کوئی کاروبار میں مشغول ہے، وہ اگر یہ اپنا وظیفہ بنا لے، اپنی عادت بنا لے کہ میں دکان پہ جب تک بیٹھا رہوں گا، فرصت رہے گی درود پاک پڑھتا رہوں گا، اور پڑھتا رہے، دھیرے دھیرے اس کے دل کا رنگ تو بدلے گا، دل تو روشن ہوگا ہی، ساتھ میں اس کی زندگی کا رنگ بھی بدلنا شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر ایسی برکتیں، ایسا سکون، ایسا اطمینان عطا فرمائے گا کہ بندہ پھر کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی کہ اگر درود کو اپنا تم وظیفہ بنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کام بنا دے گا۔ ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے، جب کچھ لوگ آتے ہیں وظیفے کے لیے، رزق کے حوالے سے، تعویذ کے لیے، تو جب ان کو کہا جاتا ہے نا درود پاک پڑھو، تو ان کے اوپر وہ اثر نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں کہ درود پاک تو میں ویسے بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں درود پاک کو تم لوگوں نے بھی سمجھا نہیں۔ اگر بندہ اس کو سمجھ جائے نا تو سارے کام چھوڑ کے اسی کے اندر لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو برکتیں رکھی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اس کے بعد میں یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اے جابر، ایسی چیز میں تم کو بتاؤں جو تم کو دشمنوں سے نجات دے اور رزق کو بہا دے، یعنی پانی کی طرح اللہ تعالیٰ بہا کر کے تم کو رزق عطا فرمائے۔ پانی جب بہہ کے آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ وہ بے حساب آتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ دشمنوں سے تم کو نجات دے اور رزق تمہارے لیے پانی کی طرح بہا دے۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے پھر بتایا سنو وہ وظیفہ کیا ہے۔ فرمایا دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ وظیفہ ایسا زبردست وظیفہ کہ بندہ رزق کے لیے کچھ اور نہ پڑے، خالی اللہ سے بھیک مانگتا رہے، اللہ مجھے عطا فرما۔ پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، ماہ رمضان میں تو کچھ ایسی گھڑیاں رہتی ہیں کہ بندہ اس وقت جب مانگے تو محروم ہوتا ہی نہیں ہے۔ خاص طور سے افطاری کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ سحری کے وقت کی دعا، تہجد کی نماز سحری میں پڑھیں اور تہجد کی نماز کے بعد میں پھر اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر کے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو کتنا عطا فرما۔ میرے آقا نے فرمایا دعا مانگو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رزق تمہیں پانی کی طرف بہا کر کے عطا فرمائے گا۔ تو ہم جو ہے وہ ادھر ادھر چکر لگانے کے بجائے اگر اللہ ہی سے مانگنے لگ جائیں تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے اندر لوگوں کا کہنا یہ
ہم تو دعا تو کرتے ہی رہتے ہیں حضرت، لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اجیبو دعوت الداعی اذا دعانے، جب مانگنے والا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرما لیا تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے گا، ملتا ہے، لیکن کیسے ملتا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جابر بن عبداللہ سے کہا کہ اللہ سے رات اور دن دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں پانی کی طرف بہا کر کے رزق عطا فرمائے گا۔ یہ بھی ایک زبردست وظیفہ خاص طور سے ماہ رمضان المبارک کے لیے۔ اس کے بعد میں ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر کے وصیت کی، کہا میرے بیٹے میں تمہیں 2 کلموں کی وصیت کرتا ہوں، 2 کلمے میں تمہیں جاتے جاتے بتا رہا ہوں، ان کی پابندی کرنا۔ فرمایا پہلا کلمہ تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ خوب پڑھا کرو۔ میں نے بتایا تھا حدیث پاک کے اندر کہ ماہ رمضان میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا مہینہ ملے تو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا کرو، اور اس کی برکتیں یہاں بھی دیکھو گے، جب روح نکلنے لگے گی تب بھی دیکھو گے، اور جب قبر میں پہنچ جاؤ گے تب بھی دیکھو گے، اور حشر میں پہنچو گے تب بھی دیکھو گے، پل صراط سے گزرو گے تب بھی دیکھو گے، اور انشاءاللہ یہ کلمہ جنت کے اندر داخل کروا دے گا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس کی زبان سے آخری کلمہ یہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے موت کے وقت 2 کلموں کی، ایک کثرت سے یہ کلمہ شریف پڑھو، اور دوسرا فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو پڑھو۔ اب یہ 2 کلمے آپ نے بتائے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے یہ جو 2 کلمے میں تم کو بتا رہا ہوں یہ ہر چیز کی نماز ہے، یعنی سب اللہ کی مخلوق ان 2 کلموں کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتی ہے، اور فرمایا انہی کے سبب ہر ایک شے کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ کلمہ شریف اور سبحان اللہ و بحمدہ، اپنے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے یہ وظیفہ بتایا تھا، اور کب بتایا تھا؟ دنیا سے جاتے جاتے بتایا تھا کہ بیٹے اگر یہ 2 وظیفے اگر جاری رکھو گے تو یہ صرف تمہیں کو نہیں، ان 2 وظیفوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اس حوالے سے حدیث پاک کے اندر ہے بھی، خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ وظیفہ صحابہ کو بتایا ہے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ وظیفہ بتاتا ہوں جس کی وصیت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سنو وہ وظیفہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے بھی اس کا فائدہ بتایا، فرمایا تمام مخلوق جو اس کو پڑھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ جو وظیفہ ہے نا، بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث پاک کے اندر امام بخاری نے اس وظیفے کو نقل فرمایا۔ انشاءاللہ کبھی بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہوگا تو وہاں پر میں اس کے فائدے رکھوں گا۔ تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو اپنا ایسا وظیفہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر اچھی حالت کے اندر اپنی زبان پہ اس کو جاری رکھو، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور پورا وظیفہ جو آنے والی حدیث میں آ رہا ہے اس کے اندر یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا رزق تنگ ہو گیا ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیں، جیسے کچھ لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ روزی روٹی کا بڑا مسئلہ ہے اور رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اگر کوئی میرے پاس آئے میں بتاؤں گا تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں کہ تاکہ کچھ کام اچھا ہو جائے۔ اب آپ تصور کریں، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا ہو اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو بتایا ہو تو پھر اس کی بات کتنی بڑی ہوگی۔ جب ایک عام عالم کوئی بات بتائے تو بندہ اس کو پڑھتا ہے کہ میرا کام بنے گا، تو صحابی نے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا، یہ اس صحابی کا احسان ہے ہمارے اوپر، انہوں نے اگر پوچھا نہ ہوتا تو ہم کو پتہ بھی نہ چلا ہوتا۔ صحابی کا احسان ہے، انہوں نے پوچھا، میرا آقا علیہ السلام نے بتایا، اور پھر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا اور یہ وظیفہ ہم کو مل گیا۔ اب جب مل گیا تو پھر یہ وظیفہ ہم کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔
تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آ کر کے انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ رزق کے اندر تنگی ہے. میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی فرشتے جو رزق لے کے اترتے ہیں وہ جس تسبیح کو پڑھتے ہیں تم بھی وہ تسبیح پڑھا کرو، تم وہ فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میرا آقا علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتوں کی تسبیح یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اور پھر بتایا میرا آقا علیہ السلام نے کہ طلوع فجر کے بعد صبح کی یعنی فجر کی نماز سے پہلے اس کو 100 بار پڑھ لیا کرو، دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر کے آئے گی. جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کہ دنیا جھک مار کر کے آئے گی. اور صحابی گئے اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. صرف 100 بار پڑھنا تھا، 5 منٹ کی بات تھی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. کچھ دن کے بعد آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ دنیا اتنی زیادہ آ گئی اب مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں کہاں رکھوں، مجھے رکھنے کی جگہ بھی نہیں مل پاتی ہے. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسا شاندار وظیفہ بتایا کہ چند ہی دنوں کے اندر ان کے رزق کے معاملے کے اندر پوری زندگی تبدیل ہو کر کے رہ گئی. اور یہ وظیفہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا اور آج پھر میں اس کی تنبیہ کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ خالی روزی کا وظیفہ نہیں ہے. رزق تو اللہ تعالیٰ دے گا ہی، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ 100 بار نہیں، اگر ایک بار پڑھ لو نا تو پھر نیکیاں ساری زندگی ساری دنیا والوں کو بیٹھ کر کے گنانے کے لیے لگا دو تو گن نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں اس کے اندر عطا فرمائے گا. میزان بھر کے نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو یہ وظیفہ اسے اپنی زندگی کے اندر ہمیں شامل کرنا چاہیے. یہ سب وظائف آدمی نہیں پڑھ پائے گا، میں جو الگ الگ وظائف بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے جس کو جو آسانی لگے وہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرے اور ان کا ایک اپنا اثر ہوا کرتا ہے. اس کے بعد میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک غلام آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضور قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور قرضہ ادا نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے تھے، میں تم کو بتاتا ہوں اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو نا اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے وہ سارا قرضہ ادا کروا دے گا. احد پہاڑ کے برابر قرضہ ہمارا کسی کا نہیں ہوگا، لیکن میرا آقا علیہ السلام نے بتایا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو نا تب بھی ادا ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد میرا آقا علیہ السلام نے دعا بتائی جو بڑی مشہور دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا افطاری کے وقت کریں، سحری میں کریں، نماز کے بعد کریں تو انشاءاللہ روزی اللہ تعالیٰ کثیر عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد میں حضرت ابو امامہ کی ایک روایت ہے، ایک بار یہ بڑے رنجیدہ تھے، چہرہ اترا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب چہرہ اترا ہوا دیکھا تو فرمایا کیا بات ہے تمہارے چہرے پہ غم کے آثار؟ تو حضرت ابو امامہ نے کہا یا رسول اللہ قرضہ بہت زیادہ ہو گیا. آپ نے دیکھا جب بندہ جب قرض دار ہو جاتا ہے نا تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اور مالی پریشانی آتی ہے نا تو بڑے بڑے جو تکبر والے لوگ ہیں نا ان کی بھی ساری جو ہے وہ اکڑ نکل جایا کرتی ہے، روزی کا معاملہ جو ہے وہ اتنا سنگین ہوا کرتا ہے. تو میرا آقا علیہ السلام نے جب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمگین دیکھا، یہ حضرت ابو امامہ کا غم میں بیان کر رہا ہوں ورنہ یہ تو صحابی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار فضیلتوں سے نوازا تھا. وہ جو میں نے تکبر کی بات کی وہ عام متکبرین کے حوالے سے میں نے کہا، کوئی ایسا نہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اس کے اوپر فٹ کرے. حضرت ابو امامہ تو بڑے پائے کے صحابی ہیں. تو یہ جب غمگین تھے میرا آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو پوچھا تو کہا یا رسول اللہ قرضہ بہت زیادہ ہے. تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو ایسی دعا بتاتا ہوں کہ اس کو پڑھو گے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور سارا قرضہ ادا ہو جائے گا. اس کے بعد میں میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا ہے، اس کو صبح و شام دونوں وقت پڑھا کرو. یہ دعا جو بتائی میرا آقا علیہ السلام نے یہ بھی بڑی مشہور دعا ہے، اور آپ لوگ اس کو یاد بھی کرنا چاہیں تو چند منٹ میں آرام سے یاد بھی اس کو کر لیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال.
یہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ 4 جملے ہیں اور بڑی با اثر دعا ہے۔ بندہ اگر اس کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کثیر رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دعا پڑھی، حضرت ابو امامہ کیا کہتے ہیں؟ بولے میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ بولے پڑھنا جب شروع کیا تو تھوڑے دنوں کے بعد میں ساری پریشانیاں بھی دور ہو گئی اور سارا قرضہ بھی ادا ہو گیا، ایک دم جو ہے وہ میں قرضے سے بری ہو کر کے رہ گیا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو بہت مختصر ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، ورنہ حدیثوں میں بڑی بڑی دعائیں بھی آئی ہیں، لیکن یہ ایک ایک لائن کا وظیفہ ہے، بندہ اس کو آرام سے یاد بھی کر سکتا ہے۔ اور اب اخیر میں وہ وظیفہ میں آپ جس کو سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ حضرت سید محمد کالپی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا، وہ جو ہم لوگ شجرہ شریف میں پڑھتے ہیں نا، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، یہ محمد وہی ہیں سید محمد کالپی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کالپی شریف کے بڑے مشہور بزرگ ہیں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ماریرا شریف کا بھی پیر خانہ ہے یہ کالپی شریف۔ تو حضرت سید میر محمد کالپی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، رزق کا ایک وظیفہ مجھے ملائے اعلیٰ سے ملا ہے، یعنی دنیا کا وظیفہ نہیں ہے، یہ مجھے وہاں سے ملا ہے، ملائے اعلیٰ سے مجھے یہ وظیفہ ملا ہے۔ اور یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے جس کی برکتیں میں نے بھی دیکھی ہیں، اور جنہوں نے بھی اس وظیفے کو پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کی برکتیں اس کو عطا فرمائی ہیں، اور یہ بڑا آسان، بہت آسان وظیفہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رات میں روزانہ اول و آخر درود شریف پڑھ لیا جائے، ایک بار پڑھ لیا جائے افتح رزقی یا فتاح ہو، افتح رزقی یا فتاح ہو، اور 100 بار پڑھ لیا جائے هو الحق هو الباسط، ایک بار افتح رزقی یا فتاح ہو اور 100 بار هو الحق هو الباسط۔ جو بندہ اس کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب ایک بات جو میں نے شروع میں بتائی تھی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے تو ہم لوگوں نے بڑے پڑھے لیکن کچھ فائدہ نظر نہیں آیا، تو یہاں پر میں بات کروں پیران پیر، ہم سب کے پیر غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا وظائف کا فائدہ ہوتا ہے لیکن وظائف کی تاثیر کے لیے کچھ شرطیں ہوا کرتی ہیں، اگر ان شرطوں کو کام میں لایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان وظائف کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب وظائف کا فائدہ دیکھنا ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا کریں؟ پہلی بات ایمان بڑا مضبوط ہو، ایسا نہیں کہ پڑھنا شروع کیا اور پھر چند دن کے بعد میں آ کے کہنے لگے کہ میں تو پڑھ رہا ہوں کچھ مجھ کو تو فائدہ ہی نہیں ہو رہا، اتنا کمزور ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ جب پڑھ رہے ہو کس سے مانگ رہے ہو؟ خدا سے مانگ رہے ہو، تو خدا تو دینے والا ہے، تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے، آج نہیں تو کل ملے گا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ حضرت میں نے 2-4 دن نہیں، میں 5-6 مہینے سے پڑھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں 5-10 سال بھی اگر پڑھ لو تب بھی ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے، ملے گا اور ضرور ملے گا۔ تو غوث پاک فرماتے ایمان بڑا مضبوط ہو، اور دوسری بات سب سے اہم روزی حلال ہو۔ اب حرام کھا کے دعا کرو گے، وظیفہ کرو گے تو اس دعا کا وظیفہ کا فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ روزی لقمہ یہ حلال کا ہونا چاہیے۔ تیسری اہم چیز محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر کوئی گستاخ رسول ہے، دیوبندی وہابی اس طرح کا کوئی ہے، وہ لاکھ وظیفے پڑھا کرے کوئی وظیفہ فائدہ نہیں کرے گا۔ دل میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہوگی تو یہ سارے وظیفے تو سرکار کے وسیلے سے ہمیں عطا کیے گئے ہیں، جب ان کی محبت ہوگی تو وظیفہ اثر دکھائے گا۔ پھر اس کے بعد میں ایک ضروری چیز نماز کی پابندی کرنا۔ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور بیٹھ کر کے خوب وظیفے جھونک رہا ہے، خوب وظیفے پڑھ رہا ہے، تو وظیفے ساری زندگی پڑھتا رہے، جیسا اس کا فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ بندہ کبھی بھی نہیں پا پائے گا۔ اور میں بتاؤں نماز کی بات آ گئی ہے، نماز خود روزی کا بہت بڑا وظیفہ ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی آتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ روزی تنگ ہو گئی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو یہی تاکید کرتے تھے کہ خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھاؤ۔ اور اتنا کہہ کر کے میرے آقا علیہ السلام پھر آیت کریمہ پڑھتے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيَّ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود اس پر ثابت قدم رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم تم سے روزی نہیں مانگتے ہیں بلکہ ہم تم کو روزی دیں گے۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا تم نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھاؤ، ہم تم کو روزی دیں گے، تو میرے آقا علیہ السلام سے جب بھی کوئی کہتا تھا روزی کے لیے، آپ کہتے تھے نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھاؤ، اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ لیکن لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، سارے باباؤں کے پاس چکر لگا لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ پاتے، رات میں اٹھ کر کے اور دن میں 1-1 گھنٹے کا وظیفہ کر لیتے لیکن نماز نہیں پڑھ پاتے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو نماز کی پابندی وظیفے کی کامیابی کے لیے اہم شرط ہے۔ ایک اور ضروری چیز غوث پاک فرماتے ہیں، پڑھتے وقت خشوع و خضوع۔ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور دماغ جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، اس کا فائدہ نظر نہیں آتا۔ اگر وظیفے کا پورا فائدہ اٹھانا ہے تو جو پڑھ رہے ہو زبان اور دل دونوں آپس کے اندر ملے ہوئے ہوں، جو زبان کہہ رہی ہو دل اس کو سمجھ رہا ہو، زبان اور دل جب دونوں مل کر کے وظیفہ پڑھتے ہیں تب جا کر کے وظیفے کا فائدہ نظر آتا ہے۔ زبان ادھر ہل رہی ہے اور دل ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، تو پھر جب دونوں کا تال میل نہیں ہو پاتا تو وظیفے کا فائدہ نظر نہیں آتا۔ یہ بات ہر چیز کے لیے، نماز پڑھتے وقت بھی یہ بات ہو، درود جو بھی چیز آپ پڑھیں تو زبان اور دل دونوں کا آپس کے اندر تال میل ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہر چیز کا فائدہ نظر آتا ہے۔ اور آخر میں 2 باتیں غوث پاک نے اور بتائی، ایک ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ صدقہ و خیرات کرنے سے بھی وظیفہ یہ روزی کے اندر جو ہے برکت ہوتی ہے۔ اور آخری چیز ہے گناہوں سے پرہیز کرنا۔ اگر تم وظیفے پڑھتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہو تو پھر اللہ تعالیٰ نافرمان کو جو اس کی مرضی کے مطابق روزی نہیں عطا فرماتا۔ تو گناہوں سے بچنا یہ بھی بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے۔ تو یہ تو میں نے درجن بھر وظائف مختصر طور پر بتا دیے اس کا فائدہ۔ کچھ ایسے کام بھی ہیں جن کو کرنے سے بھی روزی کے اندر جو ہے برکت ہوتی ہے۔ اب چونکہ وقت سمٹ گیا، مختصراً یہی ہے کہ بندہ صلہ رحمی کرے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو چاہتا ہے کہ رزق زیادہ ہو جائے، عمر میں برکت ہو جائے، صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی مطلب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑ رہا ہے، ستا رہا ہے اور پھر اللہ سے روزی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روزی نہیں عطا فرماتا۔ اور ایک حدیث میں میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو روزی میں برکت چاہتا ہے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ ضرور دھلے، اس سے بھی روزی کے اندر بڑی برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور باقی باتیں انشاءاللہ موقع پہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ مختصر وظائف ہیں، اگر ہو سکے تو انہیں ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اندر شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ غیب سے خوب روزی عطا فرما، غیر کی محتاجگی سے مولا ہمیں محفوظ و مامون فرما۔ ماہ رمضان سحری افطاری کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔